صحابہ کرام علیہم رضوان نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوئی کلام ارشاد فرماتے، کوئی بات کرتے تو جب صحابہ کو اس کی سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرما دیں۔ مطلب یہ کہ سمجھ نہیں آئی، ہماری سمجھیں کمزور ہیں، ہم سمجھ نہیں پائے، نظر کرم ہو جائے۔ رائنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرما دیں۔ یہودیوں کی زبان کے اندر یہ لفظ رائنا کسی اچھے معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اس لفظ کو تروڑ مروڑ کر اپنی بد باطنی کا اظہار شروع کر دیا، اور انداز ان کا درست نہ تھا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان جانتے تھے۔ جب آپ نے ان کو یہ بولتے ہوئے سنا تو کہا میں تمہاری گردنیں مار دوں گا، تم اس طرح کے جملے حضور کے لیے کہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ جس لفظ کے، جس حرف کے دو مطلب نکل سکتے ہیں اور اس لفظ کے پیچھے چھپ کر کوئی معاذ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی کر سکتا ہے، اے میرے محبوب کے غلاموں تم وہ لفظ کہنا ہی چھوڑ دو۔ یہ قرآن مجید کا وہ پہلا حکم ہے جو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بیان کیا۔ یعنی آپ قرآن مجید جس ترتیب سے آج ہمارے پاس موجود ہے، اس ترتیب سے جو یا ایھا الذین آمنوا کی پہلی آیت ہے پہلے سپارے میں، وہ پہلا حکم ہی تعظیم مصطفیٰ کا حکم ہے، ادب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا لا تقولوا رائنا، تم نے رائنا کہنا ہی نہیں، کیا کہنا ہے؟ وقولوا انظرنا۔ اور بھی لوگوں نے بڑے ترجمے کیے ہیں، پر اعلیٰ حضرت بریلوی کا ترجمہ سنیے۔ لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، تم کہو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم رکھیے گا، حضور ہم پر نظر رکھیے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور آپ بار بار فرمائیں گے، ہم بار بار عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، مہربانی کریں وقول انظرنا، ایک نظر کرم ہی کر دیں، ایک نظر ہو جائے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا انداز ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا سمجھانے کا رنگ ہے۔ معنی کیا بنا کہ مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا۔ اور پھر کہنے لگے میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا کر دے، میں ایک ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا کر دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، اور یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، کہ ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر پہ نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ یہ جو نظر کرم ہے نا، انظرنا، حضور نظر کرم رکھیے گا، حضور نظر رکھیے گا۔ یہ نظر ہو جائے نا، نظر کبھی لوگ کہتے ہیں نظر سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا 2-2.5 سال کا بچہ ہے، ذرا مسکرانے والی نظر سے دیکھو تو مسکرا پڑتا ہے، غصے والی نظر سے دیکھو تو رو پڑتا ہے۔ تو اگر 2-2.5 سال والے بچے پر نظر کا اثر ہوتا ہے تو پھر بڑوں پر نہیں ہوتا۔ یہ جو نظر ہوتی ہے نا، نظر یعنی کالا کنڈل زلف سجن دی، یہ جو نظر ہوتی ہے نا، نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے اور گرے تو خانہ خراب کر دے۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ
دعا کرو نا نظر ہو جائے، دعا کرو نا، ہاں نظر ہو جائے. اگر ہو جائے نظر پھر کمال ہو جاتا ہے. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. نظر، یہ نظر کبھی پڑ جائے نا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کے نوجوان تھے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا مقام جارانہ پہ تشریف فرما تھے. جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، وہ جب جارانہ سے جا کے احرام باندھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا عمرہ کر رہے ہیں. تو حضور مقام جارانہ پر تشریف فرما تھے حنین سے واپسی پر. تو ظہر کا وقت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان پڑھی تو 3-4 نوجوان نا بکریاں چرا رہے تھے. انہوں نے حضرت بلال کی نقلیں اتارنی شروع کر دی. تو حضرت بلال کی نا نقل اتاری تو جوانوں میں جوان تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آواز بڑی پیاری تھی. تو ان کی طبیعت میں بھی نا جو جیسے بچوں کی طبیعت میں وہ ایک بات اٹھتی ہے، شغل کرنا، پیار کرنا، مزاح کرنا، دل لگی کرنا، وہ بھی دل لگی کرنے لگ گئے. حضرت بلال کی نقلیں اتارنے لگے. حضرت بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ بھی کہتے. حضرت بلال کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہتے. وہ حضرت بلال کی بات دہرا رہے جناب ابو معذورہ. تو حضرت بلال جہاں آذان میں تھوڑی آواز روکتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے جہاں وقفہ کرتے نا، وہاں حضرت ابو معذورہ آذان پڑھتے، دور کھڑے تھے. بس کرم ہو گیا، ان کی آواز حضور کے کانوں میں پڑ گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. تو اذان مکمل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان نوجوانوں کو پکڑ کے لاؤ. وہ چاروں کو لے آئے. حضور نے فرمایا کون پڑھ رہا تھا اذان؟ تو چاروں ہی چوپ. حیا ہے، خجالت ہے، چپ کر کے. بچے بڑے پکے ہوندے جی. وہ 4 نوجوان ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا کون اذان پڑھ رہا تھا؟ بولتے نہیں، چاروں چوپ ہیں. لباں تے موہراں لگیاں، بولن دی جاچ بھول گئی. اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی. جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. بولتے کوئی نہیں، جواب ہی کوئی نہیں دے رہے. تو یہ تو کریم محبوب ہے نا. حضور کو تو ساری حکمتیں آتی ہے نا. کریم فرمانے لگے چلو باری باری اذان سناؤ. ایک نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا. دوسرے نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا. تیسرے نے سنائی تو فرمایا تو جا. چوتھا نمبر حضرت ابو معذورہ کا لگ گیا. انہوں نے اذان سنائی تو فرمایا تو بیٹھ جا. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کے لیے چھٹیاں نہیں ہوتی. چھٹیاں تو بہانے بازوں کے لیے ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا تو بیٹھ جا. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میں بڑا ڈر رہا تھا کہ میں نے حضرت بلال کی نقل اتاری ہے، غلط کیا ہے، مجھے نہیں ایسا دل لگی کرنی چاہیے تھی. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے کہا سر سے امامہ اتارو. مجھے ڈر تھا گردن اتاری جائے گی. کہتے ہیں سرکار نے کہا امامہ اتارو. میں نے اتارا تو نبی پاک نے نا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر میرے دل پہ ہاتھ پھیرا، پھر دعا کی اللہ اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کی طرف ہدایت بھی دے دے. فرماتے ہیں دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اجابت کا جوڑا، عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور اجابت نے جھک کر، یعنی قبولیت نے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا. اب ذرا دیکھو نظر جو پڑ گئی ہے، نظر جو پڑ گئی. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، لیکن بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہتے پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن نا تو بلال کی نقلیں اتارتا ہے. یا رسول اللہ بات دل لگی کی. فرمایا سن پھر بلال مدینے کے مؤذن اور آپ مکے کے مؤذن. فرماتے ہیں میں بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، میں بکریاں چرانے آیا تھا، مدینے والے نے خانہ کعبہ کا مؤذن بنا دیا. میں کعبے میں اذانیں دیتا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. سے ثبوت نہ پوچھو میں تھوں، اے پلا نظر کرم کد ہوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر.
میں بکریاں چرانے آیا اور میں حرم مکہ کا مؤذن بن گیا. وقول انظرنا، محبوب ذرا نظر رکھیے گا. اگر نظر پڑ گئی نا پھر کمال ہو جاتا ہے. تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. اگر نظر ہو جائے، اگر نظر ہو جائے، اگر نظر کرم سادہ بندہ، دیہاتی آدمی، کسی گاؤں کا رہنے والا، نبی پاک علیہ السلام کے لیے ترکاریاں، پھل، سبزیاں، دیہات کی سوغاتیں لے کے آتا، حضور انہیں شہر کے تحفے دیتے. بس پھر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. ایک دن حضور فرمانے لگے یہ ظاہر ہے یہ میرا دیہاتی ہے اور میں اس کا شہری ہوں. ہم دونوں دوست ہیں، یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں. وہ نا دیہات سے کچھ چیزیں لاتے اور مدینہ طیبہ کے بازار میں بیچتے، صحابی ہیں اور دیہاتی ہیں، سادے آدمی ہیں. بس حضور کی نظر پڑ گئی. اچھا یہ دیکھنا ذرا، وہ نا سامنے کھڑے ہیں، سودا بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، دکان پہ، ریڑی پہ، فروٹ والی پہ. سرکار نے دیکھ لیا. اب روایت کے لفظ یہ ہے کہ حضور نا آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگ گئے، جس طرح کو گہرا دوست نہیں پیچھے سے جاتا. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے حضور پیچھے پہنچ گئے اور جا کے نا نبی پاک نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. کیا تیرے نصیب ہے، کیا تیرے مقدر ہے، کیا تیری شان ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آسمان کے فرشتے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا منظر بنا. حضور نے نا آنکھوں پہ دست مبارک رکھا ہے. فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں. تو ایک آدھ منٹ نا حضور کے دست مبارک پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگے حضور مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے سمجھ آ گئی. اب یہ دیکھو نظر کرم، یہ عطا دیکھو، یہ رنگ دیکھو، یہ پیار دیکھو. نبی کریم نے ان کا بازو تھاما اور حضور فرمانے لگے میں نے غلام بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ کتنا خوش قسمت ہے جس کا بازو پکڑ پکڑ کے لوگ بلند نہیں کرتے یہ جیت گیا ہے، یہ جیت گیا، اور جس کا بازو حضور تھام لے. میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ تو پہلے حضرت ظاہر ہنس رہے تھے، پھر رو پڑے. کہنے لگے حضور نہ میں پڑھا لکھا، نہ میرا رنگ گورا، نہ مجھے کوئی کام آتا، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. حضور کون خریدے گا؟ تو پہلے حضور نے پیچھے سے ہاتھ تھاما ہوا تھا، پھر محبوب نے بازو ان کا پھیر کے اپنے سینے سے لگایا. فرمایا کیا کہا تو نے؟ کون خریدے گا؟ فرمایا لوگوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو، رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے. بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. یہ نظر حضور کی پڑ جائے، یہ سرکار کا کرم ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں جناب نظر کرم کیا ہوتی ہے؟ میں کہ دسی نہیں جانتی ہے، جدو ہو جائے ادو ہی پتہ لگتا جی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی جاتی، یہ نہ ہو جائے تب بھی. وہ ایک بچہ رہنے لگ گیا تھا نا کسی بزرگ کے پاس، ان کا والد لینے آیا تو اس نے کہا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے. کچھ لوگوں نے بڑے ویکھے ہوندے نے، گل بھی ٹھیک ہے کیونکہ انہوں دا کام بھی صرف ویکھنا ہی ہوندا ہے، سکھنا سکھانا نہیں ہوندا. ادھر ویکھیا، انہوں ہی ویکھیا، اتھے ہی ویکھیا. کچھ بندے سودا لین جاندے نے، کچھ ریٹ پتہ کرن جاندے نے. اس نے کہا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے، ایتھے نہیں رہنا، چل چلیے. بچہ سیانا تھا، وہ مسکرا کے کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تہانوں نہیں نہ کسے ویکھیا. ایک کدے کو تہانوں بھی ویکھ لیندا نا. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. یہ کبھی آپ کو بھی کو دیکھ لیتا تو آپ کو بھی مسئلے کی سمجھ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سب کو دیکھا ہے، آپ کو کسی نے دیکھا، وہ اگر دیکھ لے، وہ کبھی اگر دیکھ لے، اور وہ اگر کبھی نظر کرم کر دے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہمیں ساری دنیا بھی بتائے نا معاذ اللہ کہ حضور دیتے نہیں، ہم نہیں مانتے. سارے لوگ بھی جمع ہو کے کہیں نا معاذ اللہ کچھ نہیں دیتے تو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ کہ ہمیں تو حضور نے دیا ہے. تو جنوں ملیا ہوئے انہوں کو منا سکتا ہے. وہ آندہ بھی مینوں ملیا میں تیری کیویں ماننا، مجھے تو ملا ہے، مجھے دیا ہے. تو جب ملا ہے، جب دیا ہے تو میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ یہ جو نظر کرم ہے، یہ جو نظر عنایت ہے، یہ جو نظروں میں رہنا ہے، یہ جو نظروں میں آنا ہے، یہ کمال ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو. 2-3 دن ہو گئے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری صحابی رسول ہیں، 2-3 دن ہو گئے مسجد شریف میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو کیوں نہیں آتے. بس نظر جو پڑ گئی کیوں نہیں آ رہے پتہ کرو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو نہ سکل سماعت کا عارضہ ہے، ذرا اونچا سنتے ہیں.
تو جو آدمی اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہے. تو جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی پاک علیہ السلام کی آوازوں سے اونچی نہ کرو. جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں میں اونچا بولتا تھا کہیں میرے بارے میں تو نہیں آ گئی. تو بس نظر جو ہو گئی تھی، حضور نے فرمایا بلا کے لاؤ. تو صحابی بلانے گئے، کہا چل تجھے حضور نے بلایا ہے تے جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے. او سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دے ہی مر جائیے. سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، جے لائیے تے توڑ نبھائیے. حضور نے بلایا ہے، دوڑے آئے. محبوب نے فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ، میں ہی اونچا بولتا. تو فرمایا تو بھولا آدمی ہے. اب دیکھو وہ حضور کے ادب میں رو رہے ہیں تو کریم کی نظر ہو گئی. تو حضور نے 3 بشارتیں عطا کی. فرمایا 3 خوشخبریاں سن، تیری زندگی عزت والی گزرے گی، موت شہادت کی ملے گی، اور اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا. پر نظر جو پڑ گئی. صحابہ فرماتے ہیں وہ 3 خوشخبریاں ملی، ہر بندہ ان کی عزت کرتا تھا، کیونکہ عزت حضور کی نظر کرم سے ملی ہے نا. فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت سے وصال فرمایا. فرماتے ہیں 2 خوشخبریاں پوری ہو گئیں اور تیسری کا بھی یقین ہے سب کو، ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں. واحد بندہ، حساب ہونا ہی کوئی نہیں، سیدھے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے. کیوں؟ نظر کرم جو ہو گئی ہے. یہ نظر کرم کا سوال کرو محبوب سے، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. حضور میرا بھی تو حق بنتا ہے نا، کوئی تھوڑی سی مجھ پہ بھی ہو جائے. اور یہ نظر کرم ہو جاتی ہے. مسلم شریف میں موجود ہے، اونٹ دوڑا دوڑا آ گیا. اونٹ، انسان تو انسان رہے، جانوروں پہ بھی ہو جاتی. ایک اونٹ دوڑا دوڑا آ گیا، آ کے نا نبی کریم کے کان میں کچھ کہا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان مبارک میں کچھ کہا تو حضور نے نا اس کی گردن پہ دست شفقت پھیرا. فرمایا تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی. مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. اونٹ کان میں کچھ کہہ رہا ہے. حضور فرمانے لگے فکر نہ کر، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جب محبوب جانوروں کے مسئلے حل کرتے ہیں تو مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. تو کہ اٹھاتا نہیں کسی کو بھی اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ رہا ہے میرے مالک مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں تو میں دوڑ آیا ہوں. تھوڑی دیر گزری تو وہ مالک بھی آ گئے، پیچھے پیچھے رسیاں پکڑی ہیں، چھرے پکڑے ہیں. حضرت تمیم داری کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں جب وہ مالک آئے نا اونٹ کے، تو اونٹ نا نبی پاک کے پیچھے چھپنا شروع ہو گیا. حضور کے پیچھے چھپ رہا ہے. اسے پتا ہے مجھے کون بچائے گا، اسے سمجھ آ رہی ہے مجھے کون بچائے گا، کون میری داد رسی کرے گا، اسے سمجھ آ رہی ہے. قربان جائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے مالک آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اونٹ کہتا ہے کہ میں نے بڑا عرصہ ان کی خدمت کی ہے، جب موسم سرد ہوتا تھا تو یہ میرے اوپر بیٹھ کر گرم علاقوں میں جاتے تھے، جب موسم گرم ہوتا تھا تو پھر میرے اوپر گھاس وغیرہ رکھ کے لاتے تھے، اور جب میں تھوڑا عمر رسیدہ ہو گیا تو پھر انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا. میری نسل سے ان کے کئی اونٹ ہے. ٹھیک کہتا ہے یا رسول اللہ؟ بالکل بات ایسے ہی ہے. تو حضور فرمانے لگے یہ کہتا ہے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو ذبح کر کے کھانے لگے. نبی کریم فرمانے لگے کیا کسی خدمت گزار کا یہ صلہ لوگ دیتے ہیں، تم ذبح کرنے لگے ہو؟ تو یا رسول اللہ آپ ہمیں واپس کر دیں، نہ ہم ذبح کریں گے نہ کوئی سے تکلیف دیں گے. تو حضور نے فرمایا نہیں، اب تو آ گیا کہ اب تو نظر کرم ہو گئی نا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ جو گئی، اب تو آ گیا. کریم فرمانے لگے بیچ دو میرے ہاتھ. یا رسول اللہ آپ رکھ لیں. فرمایا نہیں بھائی پیسے دوں گا. 100 دینار میں نبی پاک نے خرید لیا اور خرید کے فرمایا جا تو آزاد ہے. یعنی ہم اپنے جملوں میں بات سمجھائیں تو حضور نے فرمایا جا موج کر، تینوں کو نہیں پوچھتا، جا موج کر.
تو صحابہ فرماتے ہیں وہ اونٹ گیا پھر واپس آیا، حضور کے کان میں کوئی بات کی، نبی کریم نے فرمایا آمین، دوسری بات کی کہا آمین، تیسری بات کی کہا آمین، چوتھی بات کی تو حضور نے آمین بھی کہا اور رونے بھی لگے۔ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا کہتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دعا یہ دی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اور اسلام کی طرف سے بہترین جزا دے۔ تو میں نے کہا ہے آمین۔ پھر اس نے کہا ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی امت کو دوزخ سے بچائے۔ تو میں نے کہا ہے آمین۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، جس طرح آپ نے میرا خوف دور کیا ہے، میری دعا ہے اللہ آپ کی امت کا خوف دور کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے چوتھی دعا کی ہے اور میں رو پڑا ہوں، اس نے دعا کی ہے یا رسول اللہ، اللہ کرے آپ کی امت آپس میں جنگ و جدال نہ کرے۔ تو میں رو پڑا، کیوں کہ حضور فرماتے ہیں میں نے بھی یہ دعا اللہ سے مانگی تھی کہ یہ آپس میں نہ لڑے، تو میرے رب نے کہا محبوب یہ دعا نہ مانگ، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ان کے اختلاف ہوں گے۔ اس دعا پر حضور رو پڑے، وہ بس نظر کرم پڑ گئی نا، اونٹ پر پڑ گئی تو کرم ہو گیا، کمال ہو گیا۔ او بھائی تعلیم بھی حاصل کرو، محنت بھی کرو، جد و جہد بھی کرو، مشقت بھی کرو، سبق بھی وقت پر یاد کرو، محنت بھی ساری کرو، لیکن یاد رکھنا جس کو دعا لگ جائے نا، ہاں جس کو اماں کبھی کہہ دینا پتر تینوں اللہ انہیں دینے نے تیرے کو سامنے نہیں جانے، جس کو کبھی اس کا باپ کہہ جائے جاتے ہوئے کہ بیٹا میری دعائیں تیرے پیچھے ہیں، جس کو اس کے استاد نے کہہ دیا کہ بیٹا میں راضی ہوں کرم ہو جائے گا، اور جس کو اس کے مرشد نے کہہ دیا کہ میں تجھ سے راضی ہوں امید ہے رب رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ وہ دعا کرو نظر کرم ملے، نظر کرم، سیاستیں نہ کرو، تیزیاں نہ دکھاؤ، آگے آگے بڑھ کے چالاکیاں نہ دکھاؤ، کوئی ایسا رنگ کرو، کوئی ایسی خدمت کرو کہ جس سے نظر کرم ہو، جس سے دعا ملے، جس سے ماں راضی ہو، باپ راضی ہو، غریب راضی ہو، شیخ راضی ہو، استاد راضی ہو۔ کچھ بچے دعائیں کراتے ہیں، کچھ دعائیں لیتے ہیں، کچھ دعائیں لیتے ہیں۔ یہ جو لیتے ہیں نا ان کو لگ جاتی ہے دعا، یہ جو لے لیتے ہیں ان کو دعا لگ جاتی۔ اور میں نے بہت سارے دیکھے ہیں جن کو دعا لگی ہوئی، کہتے میں کلاس ہی چوتے نلیک ساں پر دعا لگ گئی، میں ایڈا پڑھے آتے نہیں پر مینو دعا لگ گئی، کئیاں نو نظر لگ گئی ہے، او نہیں اے والی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ یہ نظروں میں آنا، نظروں میں رہنا، نظروں میں ہر وقت موجود رہنا، یہ نا اب میرے پاس وقت نہیں بچا اور مضمون بڑا سارا بچ گیا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں بات، یہ نظر لگ جائے نا تو یہ بڑی دور تک ساتھ دیتی ہے۔ نظر اگر لگ جائے، درویش نے اپنے شیخ سے اپنے محبوب سے کہا تھا کوئی نظر ڈال دے، تو اس نے کہا پوری نظر ہی، نگاہ ڈال دے، اس نے کہا پوری نگاہ، اس نے کہا چل نگاہ نہ صحیح گاہے گاہے صحیح، کبھی کبھی صحیح پر ڈال دیا کر، کوئی تھوڑی سی نظر ہو جائے نا، کبھی یہ کمال ہو جاتا ہے۔ کوئی دعا کبھی حضرت جلابیب مسلم میں موجود ہے، کالے رنگ کے تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، حضور کی نظر میں آ گئے۔ محبوب نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے حضور، ہمیں کس نے رشتہ دینا ہے؟ فرمایا جا فلانے گھر ان سے جا کے کہہ تمہاری بچی سے جلابیب کا رشتہ محمد عربی نے طے کر دیا ہے، جا کے ہو گیا تیرا رشتہ، نبی کریم نے کرایا۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ پھر ایک جنگ میں حضور نے فرمایا تیاری کر جہاد پہ جانا ہے، تیاری ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، فرمایا ڈھونڈو کون کون شہید ہوا، سب کو ڈھونڈ لیا، فرمایا ایک رہ گیا اسے بھی ڈھونڈو، مسلم شریف میں ڈھونڈو نا، ایک رہ گیا، نظر میں جو آ گئے، ادھر بھی ڈھونڈا ادھر بھی ڈھونڈا، یا رسول اللہ کسے ڈھونڈے؟ فرمایا جلابیب کو ڈھونڈو۔ 7 کافروں کو قتل کر کے بیچ میں شہید ہوئے پڑے، نبی پاک علیہ السلام نے لاشیں ہٹائیں، فرمایا دیکھو یہ جلابیب، یہ نہ سب کو قتل کر کے 7 کو پھر شہید ہوا، وہ پتہ لفظ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آنا منی، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ لفظ جو حضرت امام حسین کے لیے کہے، مولا علی کے لیے کیے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، جناب جلابیب کے لیے بھی کہے، فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر فرمایا قبریں کھودو، مزارات تیار ہوئے، قبریں کھودی گئیں، ہر ایک کو لوگوں نے قبر میں اتارا۔ جناب جلابیب کی باری آئی تو یوں ہاتھ پھیلائے مدینے والے محبوب، فرمایا میرے ہاتھوں پہ رکھو نا۔ حضور خود قبر میں اترے، نظر جو پڑ گئی، پھر اپنے ہاتھوں پہ رکھا، پھر ان کو قبر میں رکھا،
پھر محبوب نے چہرہ کعبے کی طرف کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلمانوں ذرا غور کرنا، جس کی قبر میں دفن ہونے سے پہلے رحمت للعالمین اتر جائیں، کوئی فرشتہ ان سے حساب پوچھے گا؟ کوئی سوال جواب ہوگا؟ جب اللہ کی ساری رحمتیں تو پہلے سے قبر میں موجود ہیں، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نظر جو پڑ گئی تو دعا کرو نظر پڑ جائے، محنت بھی کیا کرو پر نظر کا انکار نہ کرو، نظر میں بھی کمال ہوتا ہے، نظر کے بھی رنگ ہوتے ہیں۔ کریم کی نظر میں جو آ گئے، اور یہ صرف اس دور کی بات ہی نہیں، حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے جو غلام دجال کے خلاف جہاد کرنے نکلیں گے، میں اپنے ان غلاموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں، اور حضور فرماتے ہیں جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو دریا کرنا، یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ۔